باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر۔ یہ قرآن پاک کی 89 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت کے لفظ کو ہی اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا مضمون آخرت کی جزا و سزا پر مبنی ہے۔ جب کفار مکہ نے روز جزا والے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کو جھٹلانا شروع کر دیا تھا کہ آخرت میں دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا اور اس دن ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر یہ کہ مکے میں جو بھی مسلمان ہو رہا تھا اس کے اوپر ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، تو ان کو خبردار کیا گیا روز جزا سے، اور پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کی حرکات و سکنات کو بتا کر کہ پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا، تو تم لوگ خبردار ہو جاؤ۔ شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے بڑی ہی قسم ہے۔ ان آیت کی تفاسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ ایسے اوقات کی قسمیں کھائی ہیں جو بڑے ہی روحانی اور روح پرور ہوتے ہیں، اور جن میں اللہ تعالیٰ کا فیض عام ہوتا ہے، یعنی روزانہ فجر کا وقت۔ فجر پو پھٹنے کو کہتے ہیں، وہ وقت جب رات کی تاریکی میں دن کی ابتدا مشرق کی طرف سے ایک سفید دھاری روشنی کی صورت میں روشنی داخل ہو رہی ہو کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ والقرآن الفجر ان القرآن کانا مشہودا، فجر کے وقت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے مراد ہر مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں، جن میں پہلی 10 راتیں جن میں چاند جو ہے ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر رات کی طرح بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری 10 راتیں جن میں رات کا بڑا حصہ چاند کی وجہ سے منور رہتا ہے، جب چاند اپنی زبردست روشنی سے پوری راتوں کو چمکائے رکھتا ہے، اور آخری 10 راتیں جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور رات کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پہ پوری کی پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ پھر کہا گیا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 سے برابر تقسیم ہو جاتا ہے، جیسے 2 4 6 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، یعنی 1 3 5 اور 7۔ مفسرین نے اس سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن بھی لیا ہے، اور ان ایام کی اہمیت و عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں رات کی قسم کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہو، وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد دنیا پر چھا جاتی ہے۔ اس پورے منظر پر مجموعی طور پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کہ جزا و سزا کی، جو کہ برحق ہے۔ یہ تمام حقیقتیں اس دلیل پر ہیں کہ کائنات میں ایک رب قدیر ہے جو کار فرمان ہے، جو کام کر رہا ہے، جو بامقصد ہے، کہ کوئی بھی شے بے مقصد و بیکار نہیں، بلکہ اس کی حکیمانہ منصوبہ بندی کا سرچشمہ ہے۔ اس دنیا میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی رات ہے اور یکایک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہو، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہو اور دوسرے روز 14ویں کا چاند مکمل ہو، یا پھر ایسا ہو کہ رات آ جائے اور اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، مستقل طور پر ٹھہر جائے، یا پھر تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں اور مہینوں کا حساب کتاب ہی نہ رکھ سکے۔ یہ سب اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ زبردست نظام کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور جو شخص بھی اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے کہ انسان کو عقل و اختیار دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے اور اس کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، تو وہ تو پرلے درجے کا احمق ہے۔ آیت 6 سے 8 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، جنہوں نے شہر ارم بسایا تھا جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اور وہ کہ ان کے جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہ ہوا، جن کی کوئی مثل کسی ملک میں تھی ہی نہیں۔ ارم قوم عاد کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا ذکر یہاں ملتا ہے اسے عاد ارم کہا جاتا ہے۔ ان کو ستونوں والا کہنے کی بڑی وجہ ان کا بڑا ڈیل ڈول کا ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی تعمیرات میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ان کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔
قدیم قوم عاد کو ارم اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ سامی اس شاخ سے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھی، اور ان کی ضمنی شاخیں تاریخ میں سمود اور آرامی ہیں جو ابتدا میں شام کے علاقوں میں رہتی تھیں۔ آیت 9 میں کہا گیا ہے کہ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی القرا میں پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں۔ غالباً یہ پہلی قوم تھی جس نے چٹانوں کے اندر عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور آیت 10 میں کہا جا رہا ہے اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ فرعون کے لیے ذوالاوتاد کے لفظ یعنی میخوں والا اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ یعنی کیلیں گاڑ دیا کرتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیمے ہی خیمے اور میخیں ہی میخیں ٹھکی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ان ساری قوموں کے بارے میں الگ الگ آیتوں میں مثالیں دینے کے بعد آیت 11 سے 14 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارے لوگ سرکش ہو گئے تھے اور زمین میں فساد پھیلا رہے تھے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ان پر عذاب برسا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھیے کہ آپ کا پروردگار گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی رب کریم کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں کہ کسی کا حساب نہ ہو۔